السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلیے آج بات کرتے ہیں انوار شریعت کے ایک اور نئے سبق، بدعت کا بیان۔ اس سے پہلے آپ تمام حضرات کے بارگاہ میں ایک آسان سا سوال ہے، آپ یہ بتائیں کہ ہمارا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کب فرمایا؟ چلیے بات کرتے ہیں آج کے سبق کے بارے میں۔ اس سوال کا جواب آپ کمنٹ باکس کے اندر ضرور دیجیے گا۔ تو آج کا سوال یہ ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، بدعت کی تعریف بتا رہے ہیں، بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اصطلاح شرع میں یعنی اسلامی بولی میں بدعت ایسی چیز کے ایجاد کرنے کو کہتے ہیں جو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہ ہو، چاہے وہ چیز دین سے تعلق رکھتی ہو یا دنیا سے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یعنی بدعت ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ حضور جب اس ظاہری دنیا میں تھے، 63 سال کی زندگی آپ نے گزاری، تو اس وقت وہ چیز نہیں تھی اور اس کے بعد وہ چیز ہوئی ہے تو اس کو بدعت کہتے ہیں، چاہے وہ دین سے تعلق رکھتی ہو، جیسے آج کل مدرسے بناتے ہیں یا مسجد بناتے ہیں، ایک دم شاندار بہترین طریقے سے ان کی ڈیزائن وغیرہ کرتے ہیں، تو حضور کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، آج کل ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی بدعت ہے۔ یا ٹرینوں میں سفر کرنا، ہوائی جہاز وغیرہ میں سفر کرنا، حضور کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، اب ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی بدعت ہے۔ تو بدعت ایسی چیز کی ایجاد کرنے کو جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی اور اب ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بدعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ بدعت کی 3 قسمیں ہیں، یعنی بدعت بھی 3 پرکار کی ہوتی ہے۔ کون کون سی؟ اول ہے بدعت حسنہ، دوسری ہے بدعت سیئہ، اور تیسری ہے بدعت مباحہ۔ 3 طریقے کی ہوتی ہے، ان میں سے ہر ایک بدعت کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ بدعت حسنہ کسے کہتے ہیں، بدعت سیئہ کسے کہتے ہیں، اور بدعت مباحہ کسے کہتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں بدعت حسنہ کے بارے میں کہ بدعت حسنہ کسے کہتے ہیں۔ تو بدعت حسنہ وہ بدعت ہے جو قرآن اور حدیث کے اصول اور قواعد کے مطابق ہو اور انہی پر قیاس کیا گیا ہو۔ یعنی بدعت حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اچھی بدعت، ہر وہ چیز جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی اور اب ہے، لیکن وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے جو قواعد بنائے گئے ہیں انہی قواعد کے مطابق اگر وہ چیز ہے یا ان چیزوں پر ان کو قیاس کیا گیا ہے، تب تو وہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے۔ اور اس بدعت حسنہ کے بھی پھر 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک ہے بدعت واجبہ اور ایک ہے بدعت مستحبہ۔ بدعت واجبہ کی مثال جیسے ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے علم نحو کا سیکھنا۔ اگر ہم قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں، حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے علم نحو پڑھنا پڑے گا۔ جیسے الگ الگ طریقے کے علم ہوتے ہیں، علم نحو، علم صرف، منطق، بلاغت، تو اگر آپ کو قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو علم نحو کو سیکھنا ہی پڑے گا، یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر علم نحو کو نہیں سیکھیں گے تو ہم کبھی بھی قرآن مجید اور حدیث کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اسی طریقے سے گمراہ فرقہ آج کل جو ہو گئے ہیں پیدا، رافضی ہے، قادیانی ہے، وہابی ہے، دیوبندی وغیرہ ہے، تو یہ حضور کے خلاف الگ الگ طریقے کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کو ان چیزوں کا دلیل دینے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے یہ دلائل وغیرہ کا قائم کرنا، الگ الگ قرآن مجید سے دلیل دینا، حدیث سے دلیل دینا، ثابت کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ حضور کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، اب ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک طرح کی بدعت ہے، اور یہ بدعت واجبہ ہے، ان کا رد کرنا، ان کو دلائل سے ثابت کرنا یہ ضروری ہے۔ اور ایک ہے بدعت مستحبہ، جو آپ کریں تو ٹھیک، نہیں کریں تو کوئی ضروری نہیں ہے، جیسے مدرسوں کی تعمیر ہے، ایک دم شاندار طریقے سے آج کل کرواتے ہیں، اچھے اچھے کلر، رنگ و رنگن، ڈیزائن وغیرہ، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بدعت ہے، حضور کے زمانے میں نہیں تھا، اب ہے، آپ کریں ڈیزائن وغیرہ خوبصورت وغیرہ تو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، اگر نہیں کرتے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جیسے اذان کے بعد صلاۃ پکارتے ہیں، حضور کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، لیکن آج کل اذان کے بعد 10 منٹ کے بعد یا جب 5 منٹ کے بعد صلاۃ پکارتے ہیں تاکہ لوگوں کو اور پتہ چل جائے کہاں جماعت کا ٹائم ہونے والا ہے اور وقت پر وہ کیا مسجد میں پہنچ جائیں، تو صلاۃ پکارنا یہ بھی کیا مستحب ہے، اور یہ بدعت مستحبہ ہے، اگر پکاریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں پکاریں گے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، تو یہ بدعت ہے
اس سبق کو تھوڑا سمجھنے کے لیے دماغ کو حاضر رکھنا پڑے گا، غور سے سمجھیں بدعت کہتے کسے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور ہر ایک بدعت کی قسم کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔